الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ اس سے پہلے جو ویڈیو ہماری آئی وہ قربانی کے فضائل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، اب جو سوالات ہمارے پاس ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہم کلام کریں گے۔ وہ یہ کہ قربانی کن لوگوں پہ واجب ہے، قربانی کی شرائط کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور کئی لوگ ہمارے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کو اس بات کی نالج نہیں ہوتی۔ قربانی کی جو پہلی شرط ہے نا، یعنی جو قربانی کرے گا اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو۔ کافر قربانی نہیں کر سکتا، کافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ مقیم ہو، یعنی مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اس پہ قربانی نہیں ہے، یعنی وہ نکلا ہوا ہے 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کو سفر میں، تو اب قربانی کے ایام جو ہے اس میں تو سفر پہ، تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ مالک نصاب ہونا، یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا مالک نصاب اگرچہ سیم ہے لیکن اس میں مال نامی پائے جاتے ہیں، اس میں مال نامی نہیں ہے۔ زکوٰۃ مالک نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اب علماء نے اس پہ لکھا ہے مالک نصاب میں کہ اس کا کیا مطلب ہے، 52.5 تولہ جو ہے چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے مقابل کے معیار کے مطابق، اور اس کے ہم وزن اگر کوئی مال ہے، روپیہ وغیرہ ہے، یا کوئی حاجت اصلیت سے زائد چیزیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے 52.5 تولہ جو ہے چاندی کے مطابق پیسے ہیں، یہ ایکسٹرا مکان ہے کرائے پہ دیا ہوا، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، یا اعلیٰ حضرت امام احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں تک لکھا کہ کسی کے پاس کثیر جگہ ہے، ایک فار ایگزامپل کسی کے پاس 1000 گز کی جگہ ہے، 500 گز کی جگہ پہ وہ رہائش کر رہا ہے، 500 گز اس کا ایسے پڑا ہوا ایکسٹرا ہے، کسی اور کام کے لیے سے رکھا ہوا ہے جو اس کی یوز کے اندر نہیں ہے، فرمایا اس کی مالیت پہ بھی قربانی ہوگی۔ کسی کے پاس 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں، 4 گاڑیاں، ایکسٹرا گاڑیاں ہیں، علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ کوئی کسی کے پاس جوتے 10 جوڑیاں، 4 جوڑی استعمال کرتا ہے، وہ 6 جوڑے ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، تو اس میں بھی قربانی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری بہنیں شادی شدہ نئے دلہنیں جو وغیرہ ہوتی ہیں یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے پاس مائیوں کا، ولیمے کا، بارات کے جو جوڑے ہوتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے کے بھی ہوتے ہیں، 60 ہزار کے بھی ہوتے ہیں، جو پہنتی نہیں ہے، ایک بار پہنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایسی الماری میں رکھے ہوتے ہیں، تو وہ ایکسٹرا جو جوڑا ہے ان کے پاس جو رکھے ہوئے اس کی مالیت پہ بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مالک نصاب ہونا، اور اس پہ کیونکہ سال کی شرط بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پہ سال کی شرط ہے لیکن اس پہ سال کی شرط بھی نہیں ہے، تو جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی چوتھی شرط یہ کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے۔ نابالغ کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، کھربوں کا مالک ہے، اس پہ قربانی نہیں ہے، کیونکہ نابالغ اپنے فیصلوں کا خود اختیار نہیں ہوتا، اس کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو نابالغ پر نہیں ہے، بالغ پر قربانی ہے۔ مالک نصاب پھر میں بتا دوں آپ کو کہ اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں جو آپ کی حاجت میں نہیں ہے، جو ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں، آپ کسی کے گھر میں 2 ایل ای ڈی ہیں، 3 ایل ای ڈی ہیں، یا 3 جو ایکسٹرا 4 5 6 موبائل ہیں جو لاکھوں کی قیمت ہے اس کی، یا گاڑیاں ہیں، یا ایکسٹرا اور چیزیں جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اس کے یوز میں نہیں ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ان چیزوں کی مالیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے معیار کو پہنچ رہی ہیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے معیار کو پہنچتی ہیں تو اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور ایک سب سے مسئلہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار گھر کا جو بڑا ہے نا، فور ایگزامپل والد صاحب بڑے، آپ گھر میں 6 بیٹے ہیں، آپ 6 کے 6 بالغ ہیں، 6 کے 6 کام کرتے ہیں، 6 کے 6 جن ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے معیار کے مطابق جو ہے پیسہ موجود ہے، لیکن اب کیا بڑے والد صاحب ہیں، بڑے والد صاحب بھی قربانی کریں گے۔ والد صاحب اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی کریں گے، بڑا بیٹا صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی کرے گا، اس کے بعد والا صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی کرے گا۔ اب اگر والد صاحب کو اجازت یہ سارے دے دیں کہ آپ ہماری طرف سے بھی قربانی کر لیں تو پھر والد صاحب کرتے تو ایک الگ بات۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے جو بیوی ہے، بہنیں وغیرہ جو شادی شدہ ہے، وہ تو ہمیشہ بیچاری غریبی رہتی ہیں، ہمیشہ 100 تولہ سونا ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان سے پوچھو کیا بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
میں تو فقیر ہوں، میں تو غریب ہوں. ارے اللہ کی بندی، وہ جو 100 تولہ سونا ہے، 6 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مطابق آپ کے پاس جو پیسے ہیں اس پہ بھی قربانی ہے، جو سونے کی صورت میں رکھا ہوا ہے اس پہ بھی قربانی ضرور واجب ہے، لازم ہے. تو وہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے حصے کی قربانی ادا کریں. ہاں اگر ان کی طرف سے شوہر ادا کر دیتے ہیں تو، اور ان کی اجازت سے، وائف کی اجازت سے اگر شوہر ادا کرتا ہے قربانی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر صرف شوہر اپنے ہی حصے کا کر رہا ہے تو پھر وائف گناہگار ہوگی، کیونکہ وائف نے اپنے ذمے کا قربانی ادا نہیں کی. یہ مسائل ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور گھر کا ایک ہی فرد جو ہے وہی، حالانکہ کما سارے رہے ہوتے ہیں، مالک کی نصاب سارے ہوتے ہیں، لیکن قربانی کون کر رہا ہوتا ہے؟ ایک ہی تنہا واحد بندہ کر رہا ہوتا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں جو ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور وغیرہ ہے اس کی عمریں وغیرہ کیا ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے کہ قربانی کے جو جانور ہیں اس کی عمروں کے حوالے سے اس پہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 دانت 3 دانت 4 دانت. تو 2 دانت 3 دانت کی شریعت نے حکم یہ نہیں کہا ہے کہ 2 دانت کے کریں یا 3 دانت کے کریں. شریعت جو بات کہتی ہے وہ یہ کہ بھائی اگر بکری ہے، بکرا ہے تو وہ 1 سال کا، اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا، اور گائے وغیرہ ہے تو اس کی عمر 2 سال کی ہو. آج کل اس طرح کی غذا، اس طرح کی دوائیاں اور اس طرح کی غذا کھلا کے جانور کو، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے پولٹری فارم ہمارا جو ہے، مرغیوں کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر اس طرح کے ان کو فیڈ کھلایا جاتا ہے کہ چوزا فوراً 1 ہفتے کے اندر مرغی بن جاتا ہے. تو اس طرح کی غذا کھلا کے ان کے دانت وغیرہ بھی بڑھائے جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عمر کتنی ہے. ہم بیوپاری سے اس سے بات پوچھیں کہ بھائی اس کی عمر کتنی ہے. اب وہ بول دے، قسم کھا کے بول دے، گواہی دیتا کہ یہاں پہ جانور کی عمر جو ہے 2 سال ہو گئی، 2 سال سے زائد ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. گائے کی بات کر رہا ہوں میں، بچڑے کی، گائے کی، بچے کی. اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال، اور بکرا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال. تو جانور کی جو عمر اونٹ کی کم سے کم 5 سال کم سے کم اس کی عمر، زیادہ ہو تو زیادہ بہتر، کم نہیں ہونی چاہیے. گائے جو ہے وہ 2 سال اور بکری کم از کم 1 سال. اب یہ نہیں ہے کہ دانت دیکھے جائے، کیونکہ ایسی غذائیں استعمال ہوتی ہیں جس سے دانت بڑھا دیے جاتے ہیں، دانت فوراً آ جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ چوزے کو دیکھتے ہیں کہ چوزا 1 ہفتے کے اندر اس کو ایسے فیڈ دیا جاتا ہے کہ وہ مرغی بن جاتا ہے. تو اب بیوپار جس سے آپ خرید رہے ہیں بھائی اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی اس کی عمر اتنی ہے، اس سے زائد ہے، تو اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے پھر آپ کو اپنا تجربہ بھی ہو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ خریدا جائے کہ تجربہ کار لوگ ہوں جن کو یہ بات پتہ ہو. اب تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بھائی قربانی ہم کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کسی نے ایک جانور لے کر آیا، وہ تو آیا کہ کیا اس میں سے ہم اپنی کسی اور کو بھی اس میں حصہ دار شریک کر سکتے ہیں، یا کوئی شخص ایک حصہ لے رہا ہے، سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم اس کا ثواب اپنے مرحوموں کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرض قربانی آپ کی طرف سے ادا ہو رہی ہے، آپ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، بالکل پہنچا سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، دیگر کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بالکل پیش کر سکتے ہیں. اور جانوروں کی جہاں تک ہے، بکری ہو یا بکرا ہو، وہ ایک بندے کی طرف سے ایک ہی ادا ہوگا. بکری کے اندر 7 حصے نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن گائے ہیں بڑی جانور، اونٹ ہے بڑے جانور، اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں کہ اس میں 7 افراد شریک ہو جائیں اور پھر اس میں حصہ لے کے وہ، اگر ایک گھر کے اندر 7 افراد ہیں، اب اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی بہت آسانی ہے کہ بھائی ایک جانور لے لیں، 7 حصے، 7 افراد اس میں شامل ہو جائیں، تو 7 کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گا. اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنا نام لے کے کہیں کہ میری طرف سے قربانی. فرض قربانی جو آپ نے نیت کر لی وہ آپ کی طرف سے ادا ہو رہا ہے. آپ اس کا ثواب کسی کی بھی کو پیش کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو پیش کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.